عقیدہ توحید پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حسب معمول آغاز ہوگا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب سے۔ مفتی صاحب قبلہ، عرف عام میں تو ہم سارے ہی عقیدہ توحید کو جانتے ہیں کہ اللہ کو ایک ماننا، ذات اور صفات میں اس عقیدے کی اہمیت کیا ہے، میں چاہتا ہوں اس سے آغاز کیا جائے تاکہ ہم زینہ بزینہ آگے بڑھنے کے قابل ہو جائیں۔ الحمدللہ والصلاة علی آلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا ہے یہ عقیدہ تمام عقائد اسلامیہ کی اصل ہے، جان ہے، روح ہے، بنیاد ہے، جڑ ہے، منبع ہے، مخزن ہے، مصدر ہے، سرچشمہ ہے۔ بالکل درست۔ اور اس کی اہمیت کی اس سے بڑی دلیل اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ جتنے بھی مذاہب سماویہ ہیں، ادیان سماویہ، ان کا مرکزی جو نقطہ تھا اور ان کا جو فوکس تھا وہ عقیدہ توحید پر تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ کامن عقیدہ ہے تمام مذاہب سماویہ میں۔ اور 1.25 لاکھ یکم و بیش انبیاء و رسول حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے جن کا سلسلہ شروع ہوا اور ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا، ہر نبی کی تبلیغ کا بنیادی نقطہ اور محور و مرکز عقیدہ توحید رہا، اور صرف رہا نہیں، عقیدہ توحید کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ان کے دلوں میں اتارنے کے لیے پتہ نہیں کتنے جتن کیے ہیں انبیاء کرام، اللہ اکبر، اور کیا کیا تکالیف اور مشکلات اٹھائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ مطلب حضرت نوح علیہ السلام صرف اس ایک عقیدے کو سمجھانے کے لیے 950 سال تبلیغ کرتے ہیں، ہائے ہائے اللہ اور اکبر۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مکالمے، وہ آفاقی جہانگیر عالمگیر، وہ تو قرآن پاک کے اندر اس طرح محفوظ کر دیے گئے، حرف بحرف، آپ کے بچپن سے لے کر پھر لڑکپن اور جوانی تک، اور پھر نمرود کے دربار تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا لاجیکل انداز میں اس عقیدے کو بیان کیا۔ دربار نمرود میں جب آپ کو لایا گیا تو آپ نے جھکے نہیں، اس کے شاہی آداب بجا نہیں لائے، تو اس نے پوچھا تھا بھی سارے جھکتے ہیں تو تم کیوں نہیں جھکے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ سر صرف اس اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکتا ہے جو معبود حقیقی ہے، معبود برحق ہے، اور صرف وہی الہ ہے، اس کے سوا۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا وہ کون سا ہو سکتا ہے، اپنے رب کا تعارف کرواؤ۔ تو آپ نے فرمایا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، اللہ، فرمایا میرا رب وہ ہے جو موت بھی دیتا ہے، حیات بھی زندہ بھی دیتا کرتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ مطلب نان سینس آدمی تھا ظاہر ہے، تو اس نے کہا کہ یہ کون سا کام ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، ابھی کر کے دکھا دیتا ہوں۔ تو اس نے 2 قیدی بلائے، ایک جس کو پھانسی کا آرڈر ہو چکا تھا اس کو چھوڑ دیا، ایک جس کی رہائی کا آرڈر ہو چکے تو اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا، کہا میں نے موت بھی دے دی ہے اور حیات بھی دے دی ہے۔ تو آپ مسکرائے۔ خلیل اللہ علیہ السلام، آپ دیکھیے نا پیغمبر اور پیغمبر کا مزاج اور تبلیغ کا جو انداز ہے نا، وہ یہ ہے بات، اور اسی ملت ابراہیم کو آگے حضرت ہمارے آقا علیہ السلام لے کے چلے۔ آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا کہ یہ ناسمجھ ہے۔ آپ نے پھر ایسا آرگیو کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، اگر تو ربوبیت کا دعوے دار ہے تو مغرب سے طلوع کر، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن کہتا ہے وہی مبہوت ہو گیا۔ اب میں آخری جملے یہ کہوں گا کہ دیکھیے یہ تبلیغ عقیدہ توحید کی اہمیت، حضرت آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع ہوا، ہمارے آقا علیہ السلام کو اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا تھا، کیونکہ اس سلسلہ انبیاء میں، جماعت انبیاء میں واحد ہستی آپ کی تھی جو دیکھ کے آئے تھے، جنہوں نے دیکھا تھا، لہذا جب تعارف کروایا نا، جب صحابہ کے سامنے اللہ کی عظمتوں کا، اس کی وحدانیت کا، اس کی ربوبیت کا ذکر کیا تو وہ مچلنے لگے، اور ان کے مشام جان معطر ہوئے، اور بے قرار ہو کر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم پھر اس رب سے ملنا چاہتے ہیں، تو اگر ملنا چاہتے وہ ملتا کہاں ہے؟ اس وقت جواب آیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، محبوب جب میرے بندے تیرے پاس آئیں میرا پتہ پوچھنے کے لیے تو کہنا ہے میں قریب ہی ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عقیدہ توحید ہے جی آج تک، اور پھر صوفیاء مبلغین اسی پر سارا مدار ہے تبلیغ کا۔ عقیدہ توحید ہی بنیاد ہے اور اصل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کیا خوبصورت آغاز ہوا ہے عقیدہ توحید پر گفتگو کا۔ سلامتی ہو مفتی صاحب پر۔